الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، خود بھی کفر اختیار کیا، خود بھی کافر ہو گئے، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے۔ یہاں اللہ کے راستے سے مراد ہوا دین اسلام، دین اسلام سے روکا تو اپنی بھی راہ ماری اور دوسروں کی بھی راہ ماری۔ اب اس کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے دور ہو گئے، حق سے اتنے دور ہو گئے کہ بہت دور ہو گئے۔ بات تو بالکل آسان ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے راستے سے یا یوں کہو دین اسلام سے کیسے روکتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو بہت غور سے لینا چاہیے۔ اس میں ایک آسان بات جس کا ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے، دین کی بنیادی چیز میں شک ڈالنا، دین کی بنیادی تعلیم میں شک ڈالنا۔ ہاں دیکھو، بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ قرآن پاک اصلی قرآن پاک نہیں ہے۔ اصلی قرآن پاک تو امام غائب اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ بس ختم، سارا کام، سب کچھ ختم، اب رہ کیا گیا؟ جب یہ اصلی نہیں ہے تو اس کی تعلیمات بھی اصلی نہیں ہے، اس میں جو احکام ہے وہ بھی اصلی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک بات یہ ہے، اب کسی بھی شخص میں ناواقفیت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے یہ بات دماغ میں بیٹھ جاوے تو بس اب وہ یہی کہتا پھرے گا، یہی دماغ میں لے کے بیٹھ جاوے گا۔ اب اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ اس کی غلطی دور ہوگی، نہ وہ عمل پاوے گا، وہ کسی چیز پہ نہیں آئے گا۔ یہ تو شیعہ لوگ کہتے ہیں اکثر و بیشتر۔ ہاں، یہ قرآن پاک ادھورا ہے۔ اسے اتنے پارے تو حضرت عائشہ کی بکری نے کھا لیے تھے۔ بس بھائی، جو ادھورا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ یہ باتیں ہیں۔ اس قرآن پاک کی ترتیب صحیح نہیں ہوئی، قرآن پاک کی ترتیب غلط ہے۔ بس اسی سے دماغ کہیں کا کہیں پہنچتا ہے۔ ہاں، حالانکہ قرآن پاک کی دو ترتیب ہیں، دو ترتیب۔ ایک تو ہے آیتوں کی ترتیب اور ایک ہے سورتوں کی ترتیب۔ آیتوں کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب کچھ آیت لے کر نازل ہوتے تھے تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت بعد رکھ دو۔ اگرچہ جس طرح قرآن پاک میں یہاں موجود ہیں آیتیں، اس طرح نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ نزول کی ترتیب الگ ہے۔ لیکن حضرت جبریل جب کوئی آیت لے کر آتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں اور فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد رکھی جائے گی، تو یہ اسی طرح ہوتے تھے۔ تو قرآن پاک کی آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ سب من جانب اللہ ہے۔ اب رہی سورتوں کی ترتیب، ہاں، تو سورتوں کی ترتیب میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی
قرآن پاک کو کاغذات میں ایک جگہ لکھا، دیکھو ایک جگہ لکھا۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہی وحی ختم ہوتی تھی، آپ جب ہی کسی کو بلاتے تھے، کاتب مقرر تھے آپ کے بہت سارے، کسی کو بلاتے تھے اور اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا جو بھی دستور تھا، چاہے وہ پتھر پر لکھا جاوے، ہڈی پر لکھا جاوے، چمڑے پر لکھا جاوے، کاغذ پر لکھا جاوے، جہ پر بھی لکھا جاوے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر پورا قرآن پر ایک جگہ لکھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں۔ تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ ان صورتوں کو کس طرح رکھا جائے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی ہدایت موجود نہیں تھی، تو انہوں نے ترتیب کر کے سب سے بڑی صورت سب سے پہلے اور اس کے بعد والی پر، اس طریقے سے پھر ایک دوسرے کے مضمون کو دیکھ کے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ تو سو گویا کہ اجماع صحابہ سے، تمام صحابہ کے اتفاق سے ترتیب دی گئی ہیں، اور آیتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں کہ کون کہاں رکھی جاوے گی۔ کہیں موسیٰ کا ذکر ہے پہلے، بعد میں ابراہیم کا ذکر آ گیا، یعنی اس طریقے سے شک ڈالتے ہیں وہ کہ دماغ ایک بات پکڑ لیتی ہے، بس پھر وہ اسی میں الجھ جاتی ہے۔ جب یہ بات آ کہ قرآن پاک کی ترتیب صحیح نہیں ہے، پھر قرآن پاک کی اہمیت ہی کیا رہے گی، اس کی قیمت ہی کیا رہے گی۔ تو اس طریقے سے جس بات سے عوام متاثر ہو سکتے ہیں، غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اسی کو آگے کر دیا۔ ارے بھائی جیسے کہ آج میں کہ جو کچھ عبادت گزار لوگ ہیں، چاہے وہ کسی مذہب میں ہیں، اب وہ نکاح نہیں کرتے۔ یہ ان کے نبی کیسے، انہوں نے ایک سے نہیں 11 سے کر رکھی، اور تو اللہ نے قرآن میں ہی پابندی لگا دی تھی، ورنہ اور سے بھی کر لیتا وہ تو۔ بس اس قسم کا ایک شک ڈالیں گے اور آدمی کا دماغ گھوم جائے گا۔ کوئی تقدیر کی طرف سے شک ڈالے گا، تقدیر کی طرف سے شک ڈال لے گا، کوئی جزائے اعمال کی طرف سے شک ڈال لے گا، ارے دیکھ وہ کتنا پھل رہا، وہ کتنا پھول رہا، اس طریقے سے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کی نہ معلوم کتنی صورتیں، اور ان میں کوئی ظلم ذاتی بھی نہیں مانا جاتا۔ ہاں مسجد بند کی جاوے، مدرسہ بند کیا جاوے، تعلیم بند کی جاوے، اذان پر پابندی لے، اسے ظلم بھی مانتے ہیں لوگ، لیکن اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کو ظلم ہی نہیں مانتے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں جو سب سے کامیاب صورت ہے اور سب سے جو کثرت ہے وہ ہے شک پیدا کر دینا، دین کی بنیادی تعلیم میں شک پیدا کر دینا۔ تو بہرحال ہم اتنا یقین اور اتنا علم اور اتنا یقین اپنے اندر پیدا کریں کہ کسی کے شک و شبہ میں ڈالنے سے بھی ہمارے اندر شک شبہ پیدا نہ ہو۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے خود کفر اختیار کیا، خود کافر ہو گئے، وظلموا، اور دوسروں پر بھی ظلم کیا، اور دوسروں پر ظلم کیا کہ ان کو بھی اللہ کی راہ سے روکا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ ان کو کسی صحیح اللہ تعالیٰ ان کو کوئی صحیح طریقہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ دیکھو دوستو، بہت آسان الفاظ میں ہمارا مائنڈ، ہماری عقل، ہماری سمجھ کیا فیصلہ لیتی ہے، صحیح فیصلہ یا غلط فیصلہ۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماوے تو ہماری عقل صحیح فیصلہ لے گی، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں آدمی اتنا الجھتا ہے کہ کوئی فیصلہ لے ہی نہیں پاتا اپنے بذات خود۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت فرما دے اور اس کو صحیح فیصلہ لینے کی مدد فرما دے تو وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال کی وجہ سے ناراض ہوں اور اللہ اس کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد نہ دے تو بھئی یہی ہے کہ اللہ ان کو راستہ نہیں دکھائے گا۔ صحیح فیصلہ لینے میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کی بدعملی کی وجہ سے اس سے ناراض ہوگا، یہ ہے۔ البتہ اس کو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دے گا کہ وہ خود ہی جہنم کا طریقہ پسند کرے گا، جہنم کا طریقہ منتخب کرے گا، جہنم کے راستے پر خود ہی چلے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ بندے کے اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے ہدایت میں، اور بندے کے اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے گمراہی میں۔ یہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ ایسا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ جب وہ غلط راستے پر چلنے لگے، غلط عمل کرنے لگے، اللہ نے ان کی سوچ ہی بدل دی۔ ایک دوسری آیت شریفہ ہے، وہ یاد نہیں آ رہی ہے، ترجمے سے یاد آ جائے گی آپ کو بھی۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ولیکن تعمی القلوب الابصار، ان کے دل اندھے ہو گئے، دل۔ یہ سب اسی بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ نے صحیح راستے کے صحیح فیصلہ لینے میں ان کی مدد نہیں فرمائی، اس واسطے وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکے، اور اس واسطے جہنم کے راستے پر ہی وہ چلے۔ یہ بات آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک کیفیت غلط کیا ہے، برا کیا ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ عام طور سے اس کے بعد توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور گناہ کوئی سا بھی ہو، دنیا میں تو کفر و شرک تک ہو کیوں نہ ہو، اس سے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی بھی یا نہیں، توبہ کی توفیق ہوگی بھی یا نہیں۔ جب آدمی اپنے کیے پر فخر کرتا ہے اور غلط کر کے شرمندہ نہیں ہوتا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں تو گناہ بھی معاف نہیں۔ اسی کو کہہ رہا اللہ کہ ہم ان کو معافی نہیں کریں گے۔ توبہ پر معافی ہے، اور توبہ ہی نہ کرے تو پھر کیا معافی؟ ایمان لانے پر معافی ہے، اور وہ ایمان ہی نہ لاوے تو پھر کیا معافی؟ یہ مطلب میں نے آپ کو اس لیے بتائے کہ تم سارا قصور اللہ کا نہ نکالنے لگو، یہ مطلب میں نے اس لیے بتایا۔ بندے کے اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ہے۔ اور اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے صحیح فیصلے لینے میں مدد نہیں فرمائی، اس کی بدعملی اور گناہوں سے ناراض ہو کر، یہ ہے۔ اور جہنم میں ڈال دینا اور ہمیشہ جہنم میں رکھنا یہ اللہ پر آسان ہے۔ اب دیکھو بہت ساری باتیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، مضمون پچھلا بھی ذہن میں ہو تو اب اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے دنیا بھر کے انسانوں۔ یہ دنیا بھر کے انسانوں کیوں ترجمہ کیا میں نے؟ ہاں، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، اس پر ایک الف لام ہے، الناس، یہ اس الف لام کا مطلب ہے دنیا بھر کے انسانوں، تمام انسانوں
تمہارے پاس رسول آیا ہے. میں دوسرا ترجمہ کروں گا, تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے. الرسول پر بھی الف لام ہے, اس کا ترجمہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے. اور رسول کا ترجمہ تو ہم جانتے سمجھتے ہی ہیں, لیکن اس کا اور آسان ترجمہ کروں گا میں. تمہارے پاس ایک انسان ہمارا پیغام لے کر آیا ہے, ہماری بات لے کر آیا ہے, وہ بالکل تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, تمہارے رب کی طرف سے وہ بات بالکل حق ہے, تو تم اس پر ایمان لے آؤ. دنیا کے سب انسانوں سے خطاب ہے, سب انسانوں سے خطاب ہے. اسی واسطے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف عربوں کے واسطے نہیں ہے, یا کسی ایک زمانے کے واسطے نہیں ہے, بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے واسطے ہے اور ہمیشہ کے واسطے ہے. اور یہ ایمان لانا تو, اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, بالکل سچ ہے. یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے, یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بالکل حق ہے, تو اس پر ایمان لے آؤ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم اس کا انکار کرو گے, ہماری بات نہیں مانو گے, ہمارے رسول کی بات نہیں مانو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو یقیناً اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ سب جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو بھی کچھ زمین میں ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہارے انکار کرنے سے اللہ کی ذات میں, اللہ کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اپنے علم کی وجہ سے اس نے ہدایت کا ایک راستہ طے کیا ہے, اور حکمت والا ہے, سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جو بہتر تھا, جو مناسب تھا وہ کیا ہے. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جس طریقے سے اور دوسری مخلوق سب اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہے, یہ انسان بھی اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہوتا. یہاں تک بات ہو گئی. پہلے یہودیوں سے زیادہ تر خطاب یہودیوں سے تھا, پھر سب انسانوں سے ہو گیا. اب اس کے بعد خطاب ہے عیسائیوں سے, کرسچن جس کو آج لوگ کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے, نصارہ سے. اور ان سے کیا ہے, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے کتاب والو, یعنی اے نصارہ, چونکہ آگے بات وہی ہیں جو نصارہ سے متعلق ہیں, تم اپنے دین میں غلو مت کرو. دیکھو کئی بار آ چکا ہے اور ابھی بھی آیت شریفہ میں آ رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان بیٹھے, یہ تو غلو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ اور معبود مان بیٹھے, یہ تو غلو ہے, حد سے بڑھانا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس سلسلے میں بڑی صاف نصیحتیں فرمائی. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اور اللہ کی طرف نسبت کر کے صحیح بات ہی کہو, اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو. ایک تو یہ کہ کوئی تو نصارہ میں بہت سارے فرقے ہیں, کوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا, کوئی 3 معبودوں میں سے ایک عیسیٰ کو مانتا تھا, کوئی عیسیٰ ہی کو معبود مانتا تھا. یہ سب غلو ہے. یہ تو آگے اللہ اسی بار فرماتے ہیں, انما المسیح عیسی ابن مریم, بس مسیح عیسیٰ یہ مریم کے بیٹے ہیں, بس. نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نہ وہ معبود ہیں, اللہ ہے, وہ کچھ نہیں ہے. رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے قاصد ہیں, اللہ کا پیغام لانے والے ہیں. وَكَلِمَتُهُ,
اور اللہ کا کلمہ ہے۔ دیکھو دوستو، کلمہ کا مطلب یہاں بھی میں آپ سے وہی عرض کر دوں کہ جو بات ذرا الجھ سکے، جس میں آدمی ان باتوں کو سامنے رکھ کر لوگ الجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مریم کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو وہ جو خوشخبری سنائی تھی وہ ایک بات ہے، ایک بات کی خوشخبری سناتا ہوں، ایک بات کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور کلمے کے معنی عربی میں بات کے ہی ہے، بات۔ تو وہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے جو فرشتوں نے مریم کو سنائی۔ تو کلمے کا ایک مطلب تو یہ بتایا جاتا ہے، اور بالکل آسان ہے، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اور اس سے زیادہ آسان ایک دوسرا اور معاملہ ہے۔ یہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اختیار فرماتا ہے، جو بھی اللہ نے اسباب متعین کیے ہیں، اور پھر اس کے متعلق اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم اور ان اسباب میں اللہ کے حکم کے نفاذ سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ میں نے الفاظ بتائے عام جو ہر جگہ فٹ ہو سکیں۔ اب میں مثال دوں گا۔ مرد عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور انسان وجود میں آتا ہے۔ یہ ہے۔ تو جہاں پر اسباب ہی نہیں ہیں، وہاں پر صرف اللہ کا حکم ہی ہے، تو یہ اللہ کی بات، اللہ کا حکم۔ تو عیسیٰ ابن مریم مادے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ محض اللہ کے کلمے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ مطلب ہے کلمے کا۔ یہ کوئی بات نہیں، بات لمبی زیادہ ہو جاوے تو اس کا سمجھنا سمجھانا دشوار ہو جاوے ہے۔ اتنی بات بھی اگر آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ العزیز کوئی آپ کو غلطی میں نہیں ڈالنے کا۔ ہاں، یہ ہے وہ کلمۃ القاہا الی مریم، وہ کلمہ انہوں نے مریم کی طرف ڈالا، یعنی مریم کی طرف بھیجا۔ اور وہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بغیر بچہ ہو جاوے مریم کے پیٹ میں، وہ بچہ بن گیا، بس اتنا ہے اور کچھ۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے وہ ایک روح ہے۔ دیکھو، روح تو سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اس کے بھی مطلب بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں اتنی بات سمجھ لی جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک روح ان کے بطن میں، ان کے پیٹ میں بھیجی، بغیر مادے، بغیر اسباب کے۔ یہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پر تم سب اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تم تین معبودوں کا دعویٰ مت کرو، یا تین معبودوں کا اقرار مت کرو۔ اور یہ تین معبود کون ہیں؟ ایک تو اللہ، ایک عیسیٰ، ایک جبرائیل۔ ان کو یہ اقنوم ثلاثہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک خود مریم۔ تو وہ تین میں سے تین کو ایک مانتے ہیں، تین کو ایک مانتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات کسی کی نہیں سمجھ میں آتی ہے، بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ان تین کو ایک مانتے ہیں، اسی لیے وہ تثلیث کے قائل ہے، تثلیث، تین کے قائل ہے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یوں مت کہو کہ معبود تین ہیں، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بس اللہ ہی ایک ترے تنہا معبود ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جن باتوں کی تم اللہ کی طرف غلط نسبت کرتے ہو۔ ان یکون لہ ولد، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہو، کہ یہ اللہ اس سے پاک ہے،
یہ ایک نقص ہے، یہ ایک عیب ہے۔ یہ کیوں؟ دیکھو دوستو، اس وقت بھی آپ کی سمجھ میں آ جاوے تو اس وقت، نہیں تو دوسرے وقت میں، آدمی اولاد کی کیوں تمنا کرتا ہے؟ اولاد کی کیوں تمنا کرتا ہے؟ جب ہم غور کر کے دیکھتے ہیں، لوگوں کے تاثرات دیکھتے ہیں، اپنے دل کی بات دیکھتے ہیں، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کہاں جائے گی؟ تو انسان مرنے کو تو تیار ہے، لیکن اپنی یہ چیز دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، میری اولاد ہو، اور یہ میری ساری پراپرٹی اور میری ساری جائیداد میری اولاد کو مل جائے، اس لیے وہ اولاد کی تمنا کرتا ہے۔ اب اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے ضرورت نہیں پراپرٹی منتقل کرنے کی، تو اسے ضرورت نہیں اولاد کی۔ اولاد کی تمنا کیوں کرتا ہے انسان؟ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری کمزوریوں میں میرا مددگار بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی قدرت والا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اکیلا آدمی تو کسی بھی کام کا نہیں، اولاد ہوں، پوتے ہوں، تبھی آدمی کو اس دنیا میں کچھ سہارا اور ہمت ملتی ہے، لیکن یہ انسانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سب کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کے لیے اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے وہ سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور وہ سب جو زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے والا کافی ہے۔ یہاں تک بات میرے دوستو، جتنی بات آپ نے سنی، ان سب میں آپ یہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے، اس کی بھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی بھی کہ وہ تین معبودوں میں سے ایک ہیں، ان سب چیزوں کی ان کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ چلو اب آگے ایک دوسری طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد کرتا ہے، اس کو مسترد کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، اور اس طرح پر پہلے آپ انسانی طبیعت سنو، انسان کی ایک فطرت سنو۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں، الملک لا یخضع لغیرہ، بادشاہ دوسرے کے سامنے نہیں جھکتا، بادشاہ صرف اسی وقت جھکتا ہے جب اس کی بادشاہت کو خطرہ ہوتا ہے، ورنہ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اور وہ اپنی حکومت و مملکت بچانے کے واسطے سب کچھ تیاری کرتا ہے، عاجز آ جاوے تو بات الگ ہے۔ تو دیکھو، اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو عیسیٰ خود معبود ہوتے ہیں، تو وہ کسی معبود کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہوتے، وہ کسی کی عبادت کرنے کو تیار نہ ہوتے۔ یہ بالکل ایک طبعی اور فطری بات ہے، اصولی بات ہے۔ لیکن عیسیٰ نے تو زندگی بھر اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکانے میں، اس سے اپنی حاجتیں مانگنے میں، اور اس کے سامنے پیشانی زمین پر رکھنے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کی، تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ معبود نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اس سے بالکل عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اللہ کا بندہ بننے میں ان کو بالکل عار محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اپنے معبود ہونے کے مدعی نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کا بندہ ہونے سے عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بات تو ہو ہی گئی۔ اب آپ اس کے متعلق وہ بات سمجھ لیجئے گا کہ وہ بعض صورتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو تین معبودوں میں سے ایک کہتے ہیں، وہ تثلیث جس کو کہتے ہیں نا، تثلیث، تین معبود مانتے ہیں۔ تو حضرت
جبریل علیہ السلام بھی جن کو یہ معبود مانتے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی حار محسوس نہیں کرتے، تو معلوم یہ ہوگا وہ بھی معبود نہیں ہے۔ اگر وہ خود معبود ہوتے یا معبود ہونے کے مدعی ہوتے تو یقیناً اللہ کا بندہ بننے میں اپنی ذلت اور توہین محسوس کرتے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرما دیا، سنو، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا اور اللہ کے سامنے تکبر کرے گا کہ میں بڑا ہوں، میں تیرے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں تیری عبادت نہیں کر سکتا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ تو اس سے ان کی عاجزی اور بے بسی بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان کو اس بات پر سزا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ یہ بات یا دو باتیں بتانی ہیں مجھے۔ پہلی بات جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے بھی، واضح تقریر میں بھی، اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں سے، مسلمان کہلانے والوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ پورا قرآن پاک پڑھ جاؤ آپ، پوری حدیث پڑھ جاؤ، کوئی یہ وعدہ نہیں۔ ہاں، ایمان لا کر نیک اعمال کیے جنہوں نے، ان سے وعدہ کیا، ہر ایک وعدہ، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت یہ بات دیکھ لیو یا آپ جمع کرتے رہیے، سنتے رہیے، جہاں جہاں یہ بات آتی ہے میں متوجہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور وہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیں گے، اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ یہ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دستور انعام دینا کا یہ ہے کہ وہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، اور 700 کو تک دیتا ہے، اور 700 کی بھی کوئی حد اور لمٹ نہیں کہ اس سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا، وہ جتنا چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، وہ اس کا فضل ہے، جتنا بھی دیتا ہے۔ یہ مطلب تو ہوتا ہے اعمال کے بدلے کا۔ اور ایک اور بھی چیز ہے، وہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا بدلہ تو دے ہی گا، اور ایک چیز دے گا جو اعمال کا بدلہ بھی نہیں ہے، یعنی اعمال کے بدلے میں بھی نہیں وہ مل سکتی، وہ اتنی اونچی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اپنا دیدار اور اپنی زیارت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ یہ مطلب اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے عار محسوس کریں گے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی حمایتی نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن ایک واضح اور روشنی بھیج دی ہے۔ یہ کرتے ہی رہے گا فون، اس کو بتا دیا، تمہارے پاس ایک کھلی اور واضح روشنی بھیجی ہے۔ بس بات تو بالکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ دلیل کون سی ہے، برہان کون سی ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بالکل صاف صاف روشنی، کھلی روشنی، وہ کیا چیز ہے؟ تو ہاں برہان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھلی بالکل صاف روشنی وہ قرآن پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برہان کیسے ہیں؟ تو دیکھو آپ کی نبوت ایسی ایسی دلیلوں سے واضح ہے، صاف ہے، کہ خود آپ ہی دلیل ہیں۔